بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان قومی اسمبلی کے ممبر بن کر اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں۔ کل کا دن یعنی جمعرات کا دن بڑا اہم ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے، ایسی کیا بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ سارا پروسیس کیسے کمپلیٹ ہوگا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری طرف جناب پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو کتنے پیسے ملے ہیں، ڈھیر سارے پیسے ہیں، اور کیسے ملے ہیں، اور وہ چھوڑ کیوں رہے تھے بائی دا وے پی ٹی آئی، اور دوبارہ واپس کیوں جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دھمکیاں دینے کے بعد صلح کر لی ہے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے منشور اور عمران خان صاحب کے وہ جو اندازے اور ان سب چیزوں کے عین مطابق، ان کے سٹائل کے عین مطابق، علی امین گنڈا پور صاحب نے پہلے دھمکیاں لگائی، وفاق کو کھل کے دھمکیاں دی کہ ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اڑا دیں گے۔ وہ تو سارے خود ہی جا کے سوئچ آن کر دیتے نا جہاں سے بجلی بند ہوتی ہے، گرڈ اسٹیشنوں سے، اور جہاں سے بجلی آ رہی ہے تربیلا اور پتہ کیا کیا جو ان کے خیال میں ڈیمز پہ بھی جا کے قبضہ کر لیں گے۔ اور لیکن پھر وہ واپس اس طرح سے بیٹھ گئے۔ اچھا، اس دوران میں انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، وہ خود بھی گریڈ اسٹیشن پہ چلے گئے، اور ان کے جو وزیر ہیں وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں پہلے بھی، جن کے خلاف مقدمات درج کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ ویسے وزیر اعلیٰ نے پولیس کو آرڈر دے دیا، انہوں نے کہا جی آپ نے کسی نے پرچہ نہیں کاٹنا، ہمارے بندوں کے خلاف پرچہ نہیں کاٹنا۔ لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پولیس نے مقدمات درج کرنے کا پلان کر لیا ہے۔ انیشلی جو ذرا ایم این اے ایم پی اے سے نیچے جو تھے نا، وہ ان لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہونے شروع بھی ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے پھر ان کی بھی باری آ جائے گی۔ اور وفاق کی طرف سے بھی بڑا کلیئر جواب تھا کہ جو وفاقی تنصیبات ہیں، اچھا یہ حساس نوعیت کی تنصیبات میں آتا ہے نا، بجلی کی ٹرانسمیشن، سارا نظام زندگی درہم برہم ہو جائے گا اگر بجلی مکمل بند ہو جائے تو۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اگر لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، سراسر زیادتی ہے، میں خود اس بات کے حق میں ہوں، میں خود ان کے ساتھ ہوں، انہیں احتجاج بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ، یہ دھمکیاں لگانا کہ ہم خود ہی جا کے کر دیں گے اور ہم خود چلائیں گے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اتنے بلین ڈالر، اتنے بلینز دینے ہیں، 1000 بلین دینے ہیں وفاق نے، اور بھائی یہ والا وفاق تو اب آیا ہے، یہ 1000 ارب روپیہ صرف یہ اس 1 سال کے اندر آیا یا 1.5 سال کے اندر آیا۔ اس سے پہلے آپ کی اپنی جب وفاقی حکومت تھی سارے پیسے کلیئر کرا لیتے، کیوں پیسے بقایا آپ کے؟ یہ 1.5 سال کے تو نہیں ہیں۔ تو آپ مطلب اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں، مطلب جو صرف انتشار پھیلا کے لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جو نا، اور اس کے کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہ اتنی سی وجہ ہے۔ 2 چیزیں ان کا وہ پریشرائز کرنے کے لیے، ایک ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ان کی ورکنگ کیا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں، فیڈرل حکومت مسلم لیگ نون کی، اور پنجاب کی مسلم لیگ نون کی حکومت، اور سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت، وہ اپنے پروجیکٹس، اپنے کام لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کام کیے ہیں، یہ کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنا خطاب فرما دیا، ڈھیر ساری باتیں بتا دی، اپنے پروجیکٹس بتا دیے، اپنی اچیومنٹس بتا دی کہ کیا کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے لائن لگائی ہوئی ہے پروجیکٹس کی کہ جناب ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ اچھا، پھر اب تازہ ترین جو 2 دن سے انہوں نے اپنا ایک اچیومنٹ بتا رہے ہیں کہ عید پر جو صفائی کا نظام تھا، ظاہر بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ کے بعد وہ جانوروں کی آلائشیں اور کچھ اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں صفائی کے حوالے سے جو ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی حکومتوں نے کوشش کی اور کافی اچھا کام بھی کیا، لیکن جو پرٹیکولرلی اس سال جو ہوا ہے وہ کمال ہوا ہے، مطلب ایکسٹرا آرڈنری سی کوئک صفائی جو ہوئی ہے۔ اور وہ ایسے لوگوں سے میں نے خود بھی بات کی جو اس حکومت کے بڑے خلاف بھی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو ایگری کیا، انڈورس کیا کہ ہاں جی اس دفعہ صفائی بہت زبردست ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کام کیا، وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ دھمکی دیں گے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم الٹا دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم جلا دیں گے، ہم روک دیں گے، ہم چلا دیں گے، ہم خود ہی آن کر دیں گے، ہم خود ہی آف کر دیں گے، اس طرح کی باتیں ان کے پاس صرف ہیں۔ دوسرا ان کا سارا پریشر ہے کہ کسی طرح کپتان کی رہائی کی طرف بات چیت ہو۔ وہ جو ہے نا مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، کریں گے نہیں کریں گے، کوئی ایجنڈا نہیں ان کے پاس، صرف ایک ایجنڈا ہے کہ کسی طرح کپتان کو چھوڑ دیں۔ اچھا، کپتان کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، بار بار کال دیتے ہیں، پبلک پریشر والی جو بات ہے نا، ہاں سوشل میڈیا دیکھیں تو بہت زبردست ہے ان کا، ابھی بھی وہاں پر تو نظر آئے گا کہ بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے، لیکن آن گراؤنڈ بندہ نہیں نکل رہا انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے لیے، کہ وہ بار بار کال دیتے ہیں کہ آئیں سڑکوں پہ آئیں، ہم جلوس نکالیں گے، ہم ریلی نکالیں گے، ہم دھرنا دے دیں گے، مطلب چھوٹے موٹے لیول پہ جس طرح بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ نہیں کر رہے۔ تو فائنلی تنگ آ کر انہوں نے اب سارا پروٹیسٹ جو ہے وہ انگلینڈ میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ کے پروٹیسٹ سے اگر پاکستان میں عمران خان کی جان چھوٹ سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ویسے تو وہاں بھی نہیں ہونی،
وہاں بھی جو بندے آنے ہیں نا تعداد وہ آپ دیکھ لیجیے گا. سنڈے کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے, سنڈے کو 3 جگہوں پہ انگلینڈ میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. 23 جون کو وہ لنڈن میں کر رہے ہیں, اور لنڈن میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جو وزیر اعظم کی رہائش کا ہے ان کی وہاں پر. اچھا, پھر مینچسٹر میں کر رہے ہیں, پکیڈلی گارڈنز میں, اور پھر اسکاٹ لینڈ میں کر رہے ہیں. 3 جگہوں پر وہ احتجاج کر رہے ہیں 3 بجے اتوار کو. اچھا, بڑی اچھی بات ہے جناب, آپ ضرور کریں احتجاج, لیکن انگلینڈ میں کیوں, پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان میں آپ کے لوگ کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ اچھا, وکلا کو تو کوئی نہیں گرفتار کرتا نا, جو وہ عدالتوں میں کھڑے ہو کے بڑکے مار سکتے ہیں, تو سڑکوں پر بھی آ جائیں, کوئی نہیں آ رہا ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے, کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے, ان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تنگ آ کر اب وہ لنڈن پہنچ گئے کہ ہم وہاں جا کے احتجاج کریں. اچھا, ان کی ساری امیدیں جو ہے نا اب لنڈن اور امریکہ سے ہیں. وہ شیخ رشید صاحب نے پچھلے دن انٹرویو دیا, آپ نے دیکھا ہوگا. جب ان سے پوچھا گیا, وہ نورین کو جو انٹرویو دیا انہوں نے پوچھا کہ جیو کی صحافی ہیں بڑی سینئر, کہ آپ بتائیں کہ کیا عمران خان باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو جیل سے؟ وہ کہا مجھے تو نہیں لگتا. ہاں, نومبر میں امریکی الیکشن ہوگا تو صدر ٹرمپ بن جائیں گے. اب یہ سارا کچھ انہوں نے خود سے سوچا ہوا نا, وہی پی ٹی آئی والی سوچ کہ ٹرمپ صدر بن جائیں گے, اور پھر ان کا داماد چونکہ عمران خان کا دوست ہے تو وہ پریشرائز کرے گا پاکستان کو, اور امریکی پریشر پہ, امریکہ سے پریشرائز کرا کے وہ عمران خان کو رہا کرا لیں گے. بھائی واہ, تالیاں بجنی چاہیے نا. یہ وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ اور کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, ان کے اب خواب یہ ہیں کہ ٹرمپ جیتے گا اور اس کا داماد آ کر, وہ چونکہ عمران خان کا دوست ہے, وہ عمران خان صاحب کو رہا کرائے گا. یہ سبحان اللہ, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. ایک طرف یہ اسٹریٹجی ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب وہ جو ہے نا پیسے دیے گئے ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو. وہ بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا, وہ کہا جناب ڈالوں میں پیسے دیے گئے, ڈالے کے پیچھے پیسے رکھے ہوتے تھے, اور وہ جناب انہوں نے دیا, اور 5-10 کروڑ تو ملے ہی ہوں گے ایک ایک بندے کو. اچھا, اب یہ شیخ رشید صاحب الزام لگا رہے ہیں فواد چودھری پر, وہ ڈار صاحب پر, حماد اظہر پہ, مطلب جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ گئے نا ان سب پہ وہ شیخ رشید صاحب الزام یہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے 5-5, 10-10 کروڑ روپے لیے ہوں. اب ان کی اپنی مرضی, شیخ رشید صاحب کو جواب دیں, کیا کریں. شیخ رشید صاحب نے تو دھڑا دھڑ انٹرویوز دیے ہیں نا, تھوک کے حساب سے. کوئی پوچھ نہیں رہا تھا کہ میں اکیلا ہوں, عید اپنے ساتھ مناؤں گا, اور پتہ نہیں کیا کیا بیچارے. اور وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے, گیٹ نمبر 4 والوں نے اب مجھے آن نہیں کرتے. تو اس طرح کے بیچاروں کے دکھ ہیں, ان دکھوں میں وہ اپنی پارٹی کے خلاف بھی بول رہے ہیں. تو ایک طرف وہ الزام لگا رہے ہیں کہ کتنے پیسے دے کے چھوڑا وہ لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے, کتنے پیسے لے کر. دوسری طرف اچھا, ان کی رہائی کا ایک تو ان کا پلان وہ ہے نا کہ لنڈن میں مظاہرے کرائیں, امریکہ میں لابنگ کریں, اور امریکی ٹرمپ آ جائیں گے پریزیڈنٹ, اور ٹرمپ کا داماد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کرا دے گا. دوسرا ان کے ایک بڑی خوش فہمی ہے انہیں, آپ کو پتہ نا کئی دفعہ وہ ہو چکا ہے باتیں, وہ ان کے حامی جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ججز ہیں عمران خان کے حق میں بات کرنے والے, یا عمران خان کی فیور والے ججز جو ہیں, باقاعدہ نام لے کے ٹیگ کر دیتے ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ججز وہ جو ادھر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور پھر سپریم کورٹ میں, اور پھر سرگودا کے جج, اب ان کا خیال ہے, ان کے جو وکیل ہیں ایک سیف اللہ آفریدی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل یعنی جمعرات کو لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ ان کی درخواست سنے گا, اور عمران خان صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ پارٹی کے چیئرمین بن جائیں گے, اور پھر وہ کے پی سے جا کے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے, اور اسمبلی میں آ جائیں گے, اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے, اور پھر پوری دنیا تماشا دیکھے گی. تو حضور تماشا تو پہلے ہی دیکھ رہی ہے دنیا, بلکہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی تھی, بڑی محنت کر کے پیسے خرچ کر کے دنیا کو تماشا دکھایا جا رہا ہے. وہ امریکہ میں اور باقی ملکوں میں گاڑیوں پہ پوسٹرز لگا کے, وہ برانڈنگ کر کے پاکستان کے خلاف, پاکستان کی آرمی کے خلاف, مطلب آپ سوچیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش. اچھا, یہاں پہ جو کچھ لوگ وہ ہوئے ہیں, غائب ہوئے ہیں, جن میں کچھ صحافیوں کے, جن کے رشتہ دار, جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رشتہ دار اغوا ہو گئے ہیں, لاپتہ ہو گئے ہیں. اچھا, یہ بھی اگین بالکل غلط ہے, 100% غلط ہے. ایک شخص کا بھی 1 منٹ کے لیے بھی لاپتہ ہونا غلط ہے. میں اس میں وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس, سارا کچھ بالکل غلط ہے. یہ ہو گیا. اچھا, اس پہ قانون حرکت میں آنا چاہیے, لوگ سامنے آنے چاہیے. لیکن کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ مطلب اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ سیاسی حکومتوں نے.
کیا عمران خان صاحب کی حکومت نے کبھی ایسا کوئی کام کیا تھا؟ وہ تو کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بندے کو گولی مار گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، براہ راست صحافیوں کو. اب تو ان کے رشتہ دار اغوا ہونے کی بات ہو رہی ہے نا. 100% غلط ہے، 100% غلط ہے. لیکن میرا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ جو حکومت میں پارٹی ہے نا، یا جو لوگ پارٹیاں کہہ لیں حکومت میں ہیں، وہ اگر ٹھیک کرنا چاہیں گی چیزیں تب ٹھیک ہوں گی، اور اگر وہ نہیں کریں گی تو وہ خود بھی سفر کریں گی ایک دن. آج والی پارٹی، آج والی حکومت اگر چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے تو یقین مانیں یہ خود بھی سفر کریں گے. وہ دن دور نہیں ہے جب انہیں بھی اس سے سفر کرنا پڑے گا. تو بہرحال وہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ عمران خان کی پارٹی لگی ہوئی ہے، اور اب دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب انہیں وہ کرواتے ہیں، ریلیز کرواتے ہیں، یا کل لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز انہیں نااہلی ختم کر کے پارٹی کا چیئرمین بنا کے اور پھر الیکشن لڑا کے یہ اسلام آباد وہ اس میں قومی اسمبلی میں لے آتے ہیں. ساری چیزیں تو ہونی ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت کے لیے بڑی پریشانی بن گئی ہے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے ایک مقدمہ کر دیا ہے حکومت پاکستان کے خلاف لنڈن میں. یہ ہمیں بتا رہے ہیں میجر عادل راجہ صاحب، المعروف عادل راجہ صاحب، جو اگین عمران خان کے اسپوکس پرسن سمجھ لیں، انہیں بڑے حامی، عمران خان صاحب کے بڑے حامی ہیں وہ نا. اسپوکس پرسن تو نہ کہیں چلیں، لیکن عمران خان صاحب کے حامی کہہ لیں، ٹکا کے جناب. اچھا، اور پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا، اور باقاعدہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کرنا، بہت ساری چیزوں میں. ابھی آج کل بھی جو چل رہا ہے، میں بلکہ کسی وقت ڈیٹیل سے بات کروں گا، وہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کے حوالے سے جو وہ کر رہے ہیں، بات کوٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں مقدمہ کر رہے ہیں پاکستان پہ، بلکہ کر دیا انہوں نے. اچھا، یہ وہی شہزاد اکبر صاحب ہیں جنہوں نے ایک FIR کٹوائی وہاں پہ کہ مجھ پر تیزاب سے حملہ کیا گیا. اچھا، وہ برٹش گورنمنٹ اور برٹش سسٹم میں ان کے اپنے سٹائل، اپنا سسٹم ہے، انہوں نے اس کے مطابق اس کی انویسٹیگیشن کی ہے، بڑی لمبی چوڑی انویسٹیگیشن کی، CCTV کیمراز بھی دیکھ لیے، کچھ نہیں ملا انہیں. اور وہ چونکہ لوگوں کو بدنام نہیں کرتے، وہاں جو ایک طریقہ کار ہے، انہوں نے بتایا کہ جب وہ جو کمپلینٹ آئی تھی اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو شہزاد اکبر صاحب، آپ پر جس طرح وہ ہے نا تیزاب پھینکنے والا کچھ نہیں نکلا، آپ اس میں پھنسیں گے. عادل راجہ صاحب پہلے بھگت رہے ہیں، 10,000 پہلے فائن ہوا، پھر 3,000 فائن ہوا، وہ بھی انہوں نے پے کرنا ہے. تو آپ بھی کریں مقدمہ، بہت اچھی بات ہے، کوئی تھوڑے سے پیسے ہی آئیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، جو ثبوت ہے نا، آپ پر تیزاب والا ثبوت نہیں ملا تھا، آپ کے وہ جو بریف کیس لے کے جاتے ہوئے ویڈیوز ہیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ ثبوت کے طور پہ ہو سکتی ہیں. تو یہ اگین پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے، نفرت بڑھانے کے لیے لوگوں میں پاکستان کے خلاف، حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے خلاف، یہ ساری چیزیں جو PTI کوشش کر رہی ہے اسی طرح سے چلتی رہیں گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نظام تو چل رہا ہے، حکومتیں کام کر رہی ہیں. 100 دن گزر گئے ہیں، وہ اپنی پرفارمنس بتا رہی ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بتاتی ہے، نون لیگ کی پنجاب حکومت بتا رہی ہے، وفاق میں بیٹھی ہوئی نون لیگ کی حکومت بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے. لوگوں نے فائنلی لوگوں نے ان چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے. اگر الیکشن 5 سال بعد ہی ہوتے ہیں تو بڑا لمبا ٹائم ہے. یہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کا اس طرح کی یہ جو ہے نا ڈرامے بازی، اس سے زیادہ کام نہیں چلے گا. KP میں حکومت ہے، کام کر کے دکھائیں. حکومتوں کا کام میرے، آپ کے، ہم سب کے بھلائی کا ہی وہ سبب بنے گا. شکریہ.